آج کی شارٹ سٹوری کا نام ہے بٹن بٹن، جو کہ رچرڈ میتھیسن نے لکھی تھی۔ آرتھر اور اس کی بیوی نورما نیو یارک میں رہتے تھے۔ ایک دن جب نورما ڈیوٹی سے واپس آئی تو اس نے دروازے کے پاس ڈبہ پڑا ہوا دیکھا۔ نورما اس ڈبے کو اٹھا کر اندر لے گئی اور اس ڈبے کو الٹ پلٹ کے دیکھا تو نیچے کی طرف ایک کاغذ طے کر کے ٹیپ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ نورما نے اس کاغذ کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، اسٹیورٹ 8 بجے انہیں ملنے آئے گا۔ ٹھیک 8 بجے گھنٹی بجی۔ آرتھر بیٹھک میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ نورما دروازے پر گئی تو اسٹیورٹ کھڑا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آرتھر اس کو بیٹھک میں لے گیا اور وہ سب صوفہ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اسٹیورٹ نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور انہیں بتایا کہ اس میں اس گنبد نما ڈبے کی چابی ہے۔ آرتھر نے پوچھا کہ وہ مشین کس مقصد کے لیے ہے۔ اسٹیورٹ نے بتایا کہ اگر وہ چابی لگا کر بٹن دبائیں گے تو دنیا میں کسی جگہ کوئی شخص جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے مر جائے گا اور اس کے بدلے انہیں $50,000 مل جائیں گے۔ اس پر آرتھر نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ نورما نے پوچھا کہ وہ کس ادارے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسٹیورٹ پریشان سا نظر آیا، تاہم اس نے بتایا کہ تنظیم بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ آرتھر نے ڈبہ اور چابی اس کو واپس کی اور اسے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جاتے ہوئے اسٹیورٹ نے اپنا کارڈ دروازے کے قریب میز پر رکھ دیا۔ آرتھر نے وہ کارڈ پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے جانے کے بعد نورما آرتھر کے ساتھ اس مشین کے بارے میں بحث کرنے لگی جس سے اس کی لالچی فطرت کا اظہار ہوتا تھا۔ آرتھر نے کہا کہ اگر وہ مذاق بھی ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق ہے۔ نورما نے کہا کہ شاید کوئی کروڑ پتی لوگوں کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے نفسیاتی تحقیق کر رہا ہو۔ آخر آرتھر نورما کو بحث بند کرنے کا کہہ کر سو گیا۔ صبح دفتر جاتے ہوئے نورما نے پھٹے ہوئے کارڈ کے ٹکڑے اپنے پرس میں ڈال لیے۔ دوپہر کو اس نے کارڈ کو جوڑا۔ اس پر اسٹیورٹ کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ نورما نے اسٹیورٹ کا نمبر ملایا اور کچھ باتیں کی۔ واپسی پر وہ ڈبہ دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ نورما نے ڈبہ اٹھا کر کچن میں رکھ دیا۔ رات کے کھانے کے دوران وہ اپنے خاوند سے اس بارے میں باتیں کرنے لگی اور اسے منانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ ایسے شخص کی موت سے جس کو ہم جانتے نہ ہوں ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں $50,000 مل جائیں گے جس سے ہم یورپ کی سیر کریں گے، کسی جزیرہ پر نیا مکان خریدیں گے جس میں بہتر فرنیچر ہوگا، ہمارے عمدہ کپڑے ہوں گے اور ہم کار بھی خریدیں گے۔ آرتھر اس کو اس بارے میں باتیں کرنے سے منع کر کے سو گیا۔ رات بھر نورما $50,000 اور سہولیات کے خواب دیکھتی رہی۔ صبح نورما جلدی جاگ گئی اور آرتھر کے لیے غیر معمولی ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے دوران نورما نے کہا کہ وہ خود غرض نہیں، وہ دونوں $50,000 سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آرتھر ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ آرتھر کے جانے کے بعد نورما نے کچھ برتن دھوئے۔ اس کے بعد اس نے وہ مشین نکالی اور کافی دیر تک اس کی طرف گھور گھور تک تکتی رہی۔ آخر کار اس نے چابی لگائی اور بٹن دبا دیا۔ نورما کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چابی اور مشین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر وہ کام کے لیے تیاری کرنے لگی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال سے اسے اطلاع ملی کہ آرتھر ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ نورما کا ذہن فوراً 25,000 کی بیمہ پالیسی کی طرف گیا جو آرتھر کی اچانک موت کی صورت میں اسے دگنی ہو کر ملنا تھی۔ اس نے ردی کی ٹوکری سے مشین نکال کر توڑنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے۔ جلد ہی اسٹیورٹ کا فون آیا۔ نورما نے کہا، تم تو کہتے تھے کہ مرنے والے شخص کو میں جانتی بھی نہیں ہوں گی۔ اس پر اسٹیورٹ نے بڑا معنی خیز جواب دیا، محترمہ، کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ تم اپنے خاوند کو جانتی تھی؟ نورما کے وہم میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس کے بٹن دبانے سے اس کے اپنے ہی خاوند کی موت ہو جائے گی۔